ہر دور میں اقتدار کے لیے بڑی بڑی جنگیں زور و شور سے لڑی جاتی رہی ہیں۔ ہر طاقتور نے کمزور کو دبا کر اپنی حکومت تو بنا لی، لیکن اس منصب کو استقامت کے ساتھ قائم رکھنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود کو تاریخ میں امر کر دیا۔ اس کے والدین نے اس کا نام فرید خان رکھا، لیکن تاریخ میں انہیں شہنشاہ سوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اپنے والد کا بڑا بیٹا تھا، لیکن سوتیلی ماں شیر شاہ سوری سے شدید نفرت اور حسد کرتی تھی۔ فرید خان اپنی بہادری، فہم و فراست اور معاملہ فہمی کے باعث شیر شاہ بنا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرید خان بہار کے حاکم سلطان محمد کے پاس ملازم تھا۔ ایک موقع پر شکار کے دوران فرید خان نے اس کی جان اس وقت بچائی جب شیر اس پر حملہ کر رہا تھا۔ سلطان محمد نے فرید خان کی بہادری پر اسے شیر شاہ کا خطاب دیا۔ اس وقت ابراہیم لودھی تقریباً آدھے ہندوستان کا حکمران تھا۔ ابراہیم لودھی نے ہر علاقے میں اپنے حکمران مقرر کر رکھے تھے۔ جونپور کے حاکم امیر جمال خان کے پاس شیر شاہ سوری کے والد حسن خان ملازمت کرتے تھے۔ امیر جمال نے حسن خان کی جرأت و بہادری کی قدر کرتے ہوئے اسے 500 سپاہیوں کا سالار مقرر کیا اور 2 جہانگیریں بھی عنایت فرمائی تھیں۔ فرید خان بہت ذہین تھا۔ اس نے 3 برسوں میں فارسی پر عبور اور ادب، تاریخ اور مذہب میں بھی دسترس حاصل کر رکھی تھی۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد شیر شاہ نے اپنے والد کے دونوں جاگیروں کی باغ ڈور سنبھالی۔ فرید خان کا یہ دور مورخانے کے نزدیک 1498 سے 1518 عیسوی تک مشتمل ہے۔ اسی زمانے میں اس نے جو کارنامے سر انجام دیے، ان سے ثابت ہوا کہ وہ مستقبل میں زبردست حکمران ثابت ہوگا۔ فرید خان میں ملک کا نظم و نسق چلانے کی زبردست صلاحیتیں تھیں۔ اس نے پوری جہانگیر کو قابل کاشت بنا کر اس کی پیمائش کرائی، نظم و نسق درست کیا، جس کے باعث جہانگیر کی آمدنی میں خوب اضافہ ہو گیا۔ پیداوار کا نصب مقرر کر کے اس کے حساب سے مالیہ مقرر کیا۔ اس نے مالیہ وصول کرنے والے کرندوں کو سختی سے سمجھا دیا کہ وہ کسی کاشتکار سے سختی سے پیش نہ آئیں۔ یوں جہانگیر میں خوشحالی اور امن و امان کا دور دارہ شروع ہو گیا اور لوگ شیر خان کو دل و جان سے چاہنے لگے۔ شیر شاہ کی یہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی اس کو سوتیلی ماں کو پسند نہ آئی اور اس نے شیر شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ شیر شاہ اپنی ماں کی سازشوں اور باپ کی بے بسی سے بددل ہو کر اپنے سگے بھائی نظام کے ساتھ آگرہ چلا آیا۔ امیر جمال خان فرید خان کا دشمن ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے اس کا مشورہ نہیں مانا تھا کہ دونوں بھائی یعنی فرید خان اور اس کو ستولہ بھائی سلمان آپس میں جاگیر تقسیم کر لیں، لیکن قانون کی رو سے جاگیریں بڑے بیٹے فرید خان کی ملکیت تھیں۔ فرید خان نے اپنی حیثیت کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے خوب غور و فکر کے بعد صوبہ بہار کا رخ کیا۔ وہاں شیر شاہ سوری نے جہاں درخان کو ہانی کی ملازمت اختیار کی تو سلطان محمد کے لقب سے حکومت کر رہا تھا، اور اسی سلطان محمد کی شیر سے جان بچانے پر اسے شیر شاہ کا لقب دیا اور اس کے منصب میں بھی اضافہ کیا۔ شیر خان نے حالات سنبھالنے کے لیے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اپنی جاگیروں پر چلا جائے۔ اس نے نہ صرف اپنی جاگیریں واپس لیں بلکہ جونپور اور آس پاس کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ جما کر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دی، اور اس کے بعد اپریل 1527 کو ظہیر الدین بابر کی ملازمت اختیار کی اور اپنی بہادری، محنت اور ذہانت کے بل بہت جلد پر ظہیر خان بابر کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن ظہیر خان بابر بھاپ گیا کہ شیر شاہ بہت خطرناک آدمی ہے اور وہ مغلوں کو ہندوستان سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بابر نے شیر شاہ کی کڑی نگرانی کا حکم دیا اور اپنے جاسوس اس کے پیچھے لگا دیے۔ شیر شاہ کو معلوم ہوا تو وہ بھاگ کر اپنی جاگیر پر آ گیا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس کا دل یہاں سے اکتا گیا اور وہ دوبارہ سلطان محمد کے پاس چلا گیا۔ سلطان محمد اس وقت تک ملک دشمن اور حادثوں کی چالیں سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے شیر شاہ کی خوب آؤ بھگت کی اور اسے عہدے پر بحال کر دیا۔ تاہم کچھ عرصے بعد ہی سلطان محمد حاکم بہار کا انتقال ہو گیا۔ سلطان محمد کے بعد اس کا بیٹا جلال خان کو بھی، جو ابھی چھوٹا تھا، تخت پر بٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی نے بنگال میں اپنی حکومت بنا رکھی تھی۔ محمود لودھی نے بعض اختلافات کے باعث بہار پر فوج کشی کا حکم صادر فرمایا
मगर उसे शेरशाह ने शिकस्त फाश दी। महमूद लोदी ने शेरशाह को अपनी अना का मसला बनाया और जलाल खान के साथ मिलकर शेरशाह के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। शेरशाह ने उनकी साजिशों को अपने पैरों तले रौंद कर बहार पर कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी ने रफ्ता रफ्ता अपनी मुमलकत में इजाफा शुरू कर दिया। बहुत जल्दी हिंदू और नाम नहाद हुक्मरानों का किला कमा करके हिंदुस्तान में एक मजबूत और मरबूत इस्लामी हुकूमत का निज़ाम कायम कर दिया गया। शेरशाह सूरी का दौर हुकूमत सिर्फ 5 साल 1539 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहा, लेकिन उसने मुख्तसर से दौर इक़्तिदार में मुल्क के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ की और अवामी बहबूद के लिए मौसर काम सर अंजाम दिए। सैकड़ों बरस गुजरने के बावजूद आज भी अवाम उनसे इस्तिफ़ादा कर रही है। शेरशाह सूरी ने क़याम अमन, रया की भलाई, जराइम का ख़ात्मा, सल्तनत का इस्तेहकाम, तिजारत में तरक्की, ज़राअत में इजाफ़ा और निज़ाम मालिया का इजरा किया और 4 अजीम सड़कें तमीर की जिनसे आज तक इस्तिफ़ादा हासिल किया जा रहा है। शेरशाह सूरी बेतासुब हुक्मरान था। हिंदुओं को मुलाजमतें दे रखी थी, उन्हें पूरी मजहबी आज़ादी हासिल थी। उनकी दीवानी मुकदमे उनके अपने रवायत के मुताबिक तय किए जाते थे। शेरशाह सूरी का कौल था, इंसाफ सबसे बड़ा मजहबी फरीदा है। कलंजर की मुहिम उसकी ज़िंदगी की आखिरी मुहिम साबित हुई। उसने नवंबर 1544 में कलंजर का मुहासरा किया। उसने फ़ौज को गोला बारूद की तैयारी का हुक्म दिया और ख़ुद निगरानी करने लगा। उस दौरान एक बारूद फटी और बारूद खाना जल गया, जिससे शेरशाह सूरी शदीद जख्मी हुआ, लेकिन ये मर्द मुजाहिद उस वक्त तक जिंदा रहा जब तक इसे किला कलंजर की फतह की खबर ना मिल गई। ये 22 मई 1545 का दिन था। शेरशाह सूरी का मकबरा आज भी सहसराम में फ़न तामीर का एक अदीम शाहकार है। शेरशाह सूरी के बाद उसका बेटा बादशाह बना, लेकिन निहायत ज़ालिम और सख्तगीर होने की वजह से वह हुकूमत बरकरार ना रख सका। इसके बाद कई बादशाह आए, लेकिन कोई भी मुस्तहकम हुकूमत ना कर सका और बिलाखिर सिर्फ 10 साल में सूरी हुकूमत का ख़त्मा हो गया।